أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المصطفى والرسول المجتبى الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. هو الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولا سيما على الحجة الثاني عشر بقية الله المنتظر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في بيانه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهید. درود پڑھیں بر محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة
وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. شریعت مقدسہ نے اپنے واجبات اور محرمات کی فہرست میں ایک واجب بیان کیا ہے صلہ رحم، اور ایک حرام بیان کیا ہے قطع رحم۔ بہت سے جو واجبات ہیں ان میں سے ایک چیز جو واجب ہے وہ ہے اپنے خونی رشتہ داروں کے ساتھ رابطہ برقرار رکھنا، یہ واجب ہے۔ جیسے نماز واجب ہے ویسے یہ بھی واجب ہے، اور جس طرح سے شراب پینا حرام ہے اسی طرح سے اپنے خونی رشتہ داروں سے رابطہ کاٹ لینا یہ بھی حرام ہے۔ تو واجبات میں صرف نماز اور حرام میں صرف یہ چیزیں تھوڑی آتی ہیں۔ اب یہاں پہ کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی مولانا صاحب وہ میرا رشتہ دار جو ہے وہ گنہگار ہے اور ایسے ایسے کام کرتا ہے، تو کچھ بھی کرے یہ حکم اپنی جگہ کے اوپر باقی ہے۔ یعنی سامنے والے کا گنہگار ہونا، سامنے والے کا ہمارے اوپر ظلم کرنا یا اس کا ہم سے رابطہ نہ کرنا یہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم اس سے رابطہ کاٹیں۔ البتہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب سے ایک طریقے کا رابطہ ہونا چاہیے۔ رابطہ آج کل تو میسج کے ذریعے بھی ہو جاتا ہے، رابطہ اور آسانی سے ہو جاتا ہے، کہیں مل لیے کہیں ملاقات ہو گئی۔ ہاں اگر ہمارے اس کے ساتھ ملنے سے یا گھر پہ جانے سے اس کے گناہ میں اس کو جرأت مل رہی ہے تو یہ الگ مسئلہ ہے، پھر یہاں اسلام کہتا ہے کہ نہیں، یہاں پہ دوسرے راستے انتخاب کیے جاتے ہیں۔ اور روایات میں تاکید کی گئی ہے ایک وہ چیز جو انسان کے رزق کو بڑھاتی ہے وہ ہے صلہ رحم۔ یہ جو بہت سے لوگ جو ہیں بار بار دعائیں مانگا کرتے ہیں کہ مولانا جاب نہیں مل رہی ہے اور دکان نہیں چل رہی ہے، تو تعویذ اور گنڈے کے بجائے اگر اسی پہ عمل کر لیں تو کام چل جائے گا۔ اور ایک وہ چیز جو اسلام میں بتائی گئی ہے جو رزق کو ختم کرتی ہے یا کم کرتی ہے وہ ہے قطع رحم۔ اگر اہل بیت کے ماننے والے ہی اپنے رابطوں کو مستحکم نہیں رکھیں گے تو پھر کون رکھے گا؟ لہٰذا بہرحال ان باتوں کی ہمیں مراد کرنا چاہیے، انشاءاللہ پروردگار توفیق عنایت فرمائے، شریعت مقدسہ پہ پابند بن سکیں ببرکت صلوات بر محمد و آل محمد۔ سورہ مبارکہ صافات آیت نمبر 52، جس میں پروردگار اپنی معرفت کے انسانوں کو کچھ راستے بیان کر رہا ہے، اور یہ جو 4 دن فرصت ہے انشاءاللہ موضوع ہے معرفت پروردگار۔ اور یہ موضوع اس لیے چنا ہے کہ تمام انسان کے عملی اور نظری چیزوں کا پلر معرفت پروردگار ہے۔ جب تک یہ پلر صحیح نہیں ہو جاتا نہ انسان کا عمل سدھرتا ہے، نہ انسان کا کردار سنورتا ہے، نہ انسان کی نظر بدلتی ہے۔ لہذا شروعات یہیں سے ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں اسلام آیا،
نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرا کے پہاڑ سے نیچے تشریف لائے اور کفار مکہ کو اپنا مخاطب قرار دے کے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلح، لا الہ الا اللہ کہو اور رستگار ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ تو بہت سے ایسے لوگ تھے کیونکہ ابھی نہ نماز واجب ہوئی تھی، نہ روزہ واجب ہوا تھا، نہ حج واجب ہوا تھا، ابھی تو صرف یہ دعوت دی جا رہی تھی کہ جو بات پروردگار نے تمہاری فطرت میں رکھی ہے اس کا زبان سے اقرار کر لو، کیونکہ معرفت پروردگار کوئی باہر سے آنے والی چیز کا نام نہیں ہے، یہ ایسی چیز ہے جسے پروردگار نے نہ صرف انسان بلکہ جنات اور ملائکہ میں بھی رکھا ہے۔ ہر انسان کی فطرت میں سورہ مبارک روم کی آیت نمبر 30 فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ الہی فطرت ہے جس پہ پروردگار نے ہر انسان کو خلق کیا ہے، لا تبدیل لخلق اللہ، اور پروردگار کی خلقت میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے، ذالک الدین القیم، اور یہی پائیدار دین ہے۔ تو پائیدار دین کی شروعات ہی پروردگار کی معرفت سے ہوتی ہے، توحید سے ہوتی ہے۔ اور تعجب کی بات یہ ہے، اب یہاں کیا ہوتا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن جو میرا ذاتی چھوٹی سی ایک سفر تبلیغ کا تجربہ ہے، ہر موضوع پہ گفتگو ہوتی ہے سوائے توحید کے، اور یہ جو بہت سے معاشرے کے مسائل سنور نہیں پا رہے ہیں اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ ہم شاخوں کو تو صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جڑ پہ دھیان ہی نہیں دیتے۔ بھئی آپ نے اتنا تو دیکھا ہی ہوگا، مرجھاتے پتے ہیں، کیڑے پھلوں کو لگتے ہیں، لیکن پانی جڑوں کو دیا جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ مرجھا تو پتے رہے ہیں اور یہ پانی جڑ کو کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو مالی یہی کہتا ہے، قبلہ آپ کو نہیں معلوم، جب تک جڑ کا علاج نہیں ہوگا تب تک نہ پیڑ سنورنے والا ہے، نہ شاخیں سدھرنے والی ہیں، نہ پھل آبدار ہونے والا ہے۔ پہلے جڑ کا علاج کرنا پڑے گا۔ اسلام کی جڑ کا نام ہے توحید اور معرفت پروردگار۔ جب تک انسان اس پر کام کر نہیں لیتا ہے تب تک نہ اس کا عمل سنور پاتا ہے، نہ کردار سدھر پاتا ہے۔ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ شاید ابھی تھوڑی اور وضاحت کی ضرورت ہو، کیونکہ دیکھیے انسان اسی کام کو پسند کرتا ہے اور اسی چیز کی طرف بھاگتا ہے جہاں اسے لگے اس میں کوئی فائدہ ہے نا؟ اگر فرش عزا میں ثواب نہ رکھا گیا ہوتا تو آپ علی عباس کی وجہ سے تھوڑی آتے ہیں۔ تو یہ تو خدا بھی جانتا تھا، اہل بیت بھی جانتے تھے کہ کیسے لانا ہے، کہ آؤ یہاں ثواب ملے گا۔ اب وہ الگ بات ہے جو لوگ نہیں آ پاتے ان تک جو ہے اس کے ذریعے بھیج دیا جاتا ہے، لیکن اب کیا کیا جائے، جب اس کے ذریعے بھیجا جا رہا ہے تو کچھ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے جب بھیجا ہی جا رہا ہے تو آنے کی کیا ضرورت، تو انہوں نے خود ہی اپنا انتظام کر لیا۔ تو ایک فائدہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یہ تمام انسانوں کی فطرت ہے کہ اگر ان کے سامنے کوئی ان سے بزرگ موجود ہوتا ہے تو وہ اپنے افعال اور کردار کا خیال کرتے ہیں۔ ایسا ہی ہے یا نہیں؟ بھئی ہم اپنے دوست کے ساتھ ہیں، کیسے بول رہے ہیں، کیسے ہاتھ چلا رہے ہیں، کیا پہنے ہیں، بہت زیادہ کوئی خیال نہیں کرتے، لیکن ابھی مہمان آ جائے تو فوراً ہمارے بولنے کا انداز بدل جائے گا۔
کوئی بزرگ شخص آ جائے تو بہرحال ہم اپنی حرکتوں کا خیال رکھیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ آج کل صرف بازاروں میں اور دیواروں میں کیمرے لگائے نہیں جاتے، لگا کے بتایا بھی جاتا ہے. اسٹیکر لگا دیا جاتا ہے کہ بھائی قبلہ دھیان رہے یہاں کیمرہ لگا ہوا ہے. تم کہیں بھائی آپ بتا کیوں نہ کیمرہ لگا کے؟ اسی لیے کو بتا رہے ہیں تاکہ یہ جو اچھلتے ہوئے آ رہے تھے اب سنورتے ہوئے چلیں. جب تک اس باؤنڈری میں داخل نہیں ہوئے تھے جو کیمرے کی زد میں تھی، تب تک نہ چلنے کے انداز کا کوئی خیال تھا، نہ ہاتھوں کی حرکت کا کوئی خیال تھا. لیکن جیسے ہی پتا چلا کہ اس کیمرے کی زد میں آ گئے کہ جو ان کی تصویر کو محفوظ کر رہا ہے، تو اب قدم بھی سنور گئے، ہاتھوں کی رفتار بھی سدھر گئی، چہرے کا انداز بھی بدل گیا، کوٹ کے بٹن بھی صحیح ہونے لگے، جوتے کا طریقہ بھی صحیح ہونے لگا. میں نے کہا قبلہ یہ تو ایک قدم پہلے ہی والے ہیں آپ. کہا جی میں تو وہی ہوں لیکن یہ باؤنڈری وہ نہیں ہے. میں تو وہی ہوں، میرے اندر کوئی تبدیلی تھوڑی آئی ہے. میں نے کہا آپ کی تو ہر چیز میں چینج ہو رہا ہے. کہا آپ نے دیکھا نہیں، پہلے میں کیمرے کی زد میں نہیں تھا لیکن میں ابھی ایک کیمرے کی زد میں ہوں. اللہ اکبر. یہ انسان ایک معمولی کیمرے کی زد میں آتا ہے تو اپنے اعمال کو سنوارنے لگتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ معرفت پروردگار بڑی کمزور ہے. اگر اسے پتا ہوتا کہ پروردگار کی نظر پوری کائنات کے اوپر جاری ہے، وہ خلوت میں بھی دیکھ رہا ہے، وہ جلوت میں بھی دیکھ رہا ہے، وہ اکیلے میں بھی نظر ڈال رہا ہے، وہ جم میں بھی نظر ڈال رہا ہے. اگر انسان کو اس کا خیال ہوتا، نہ کسی سپاہی کی ضرورت تھی، نہ کسی کیمرے کی ضرورت تھی، نہ کسی پولیس کی ضرورت تھی. کہا معرفت پروردگار بڑھتی چلی جاتی ہے، انسان کا عمل سنورتا چلا جاتا ہے. درود پڑھیں بر محمد و آل محمد. اگر انسان پروردگار کے حضور کو سمجھ جائے اور اس بات کا احساس کر لے کہ وہ ذات ہمیں دیکھنے کے لیے کسی آنکھ کی محتاج نہیں، اس کا رابطہ ہمارے ساتھ کیسے ہے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اہم مسئلہ ہے جب انسان کسی عمل کے لیے آگے بڑھنا چاہتا ہے تو آپ بتائیے، اگر ایک شکار کرنے والے انسان کو نشانہ لگانا ہے تو وہ گولی چلانے کے بعد نشانے کو دیکھتا ہے یا گولی چلانے سے پہلے؟ پہلے ہی تو دیکھے گا بھائی کہ ہاں نشانہ کہاں لگانا ہے. اور اگر چلانے کے بعد اس نے کہا بالکل سیدھا میں نہ پڑا تھا قبلہ، اب تو آپ نے انجانے میں کسی کی جان بھی لے لی ہوگی. تو پورے دین اسلام کا اگر جائزہ لیں تو پورا دین اسلام پلٹتا ہے توحید کی طرف. اور توحید وہ مرکز اور سینٹر ہے کہ جس کو دیکھ کے سارے اعمال انجام پاتے ہیں. اسی لیے روایات تاکید کرتی ہیں پہلے اپنی توحید کو سنوارو، کیونکہ اگر توحید کو نہ سنوار پائے، نہ نبوت سنورنے والی ہے، نہ ولایت سنورنے والی ہے، نہ جنت اور جہنم پر ایمان ہونے والا ہے، نہ اصول دین درست ہونے والے ہیں، نہ فروع دین درست ہونے والے ہیں. ابھی آپ کو شاید لگ رہا ہو کہ نہیں یہ تو ایک دعویٰ ہے. جی نہیں، دعویٰ نہیں ہے، دلیل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. آپ بتائیے 1400 سال ہو گئے مسلمان فرقے میں ایک اختلاف چل رہا ہے، اور میں نے اشارہ کیا آپ سمجھ گئے سب سے اہم اختلاف ہے. اور اس اختلاف میں مظلوم ہے پروردگار. ہم لوگ اس پوائنٹ کی طرف کبھی سوچتے نہیں کہ اللہ کتنا مظلوم ہے. دعوت ذوالعشیرہ میں اعلان کروا دیا 23 سال تک
نبی تائید کرتے رہے. اس کے بعد غدیر میں سب کو روک کے بھی اعلان کر لیا. اب آپ بتائیں عقلی اعتبار سے جتنا انتظام ممکن تھا اعلان ولایت کے لیے پروردگار نے کیا یا نہیں کیا؟ کیا. یعنی اتنا پروپیگنڈا اور اتنا انتظام اگر کوئی بھی پارٹی کرتی سکون سے ووٹ لے آتی، لیکن نہ ملے ووٹ تو اللہ کو. سہرا انتظام کیا لیکن جیتے کون؟ پبلک. اسے کہتے ہیں پبلک کی طاقت جو اللہ کے مقابلے میں بھی کھڑی ہو جاتی ہے. نہیں ہو پایا تھا. تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ 1400 سال سے یہ عجیب اختلاف ہے، یہ ختم ہی نہیں ہو پا رہا ہے. آپ جانتے وجہ کیا ہے؟ یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ اختلاف جو ولایت کے مسئلے پر ہو رہا ہے اصل ولایت کے اوپر نہیں ہے. یہ پلٹتا ہے اس کے پیچھے رسالت کے اوپر. اگر مسلمانوں کا ایمان نبی پر ایک جیسا ہوتا، اگر مسلمانوں کا ایمان نبی پر ایک جیسا ہوتا تو نبی نے میدان غدیر ایک مسلمان کے لیے نہیں سجایا تھا، 1.25 لاکھ کا مجمع موجود تھا. اگر بیعت کرنے والے اپنے ایمان پہ باقی رہتے تو اس کا مطلب یہ ہے ولایت پہ بعد میں ضرب لگی ہے، نبوت پہ پہلے ضرب لگی ہے. درود پڑھے بر محمد آل محمد. یہ بہت سیدھی سی بات ہے. اما آج کسی کمپنی میں اگر اس کا ایک ڈائریکٹر 4 دن کے لیے سفر پہ جانا چاہتا ہے تو جناب اسسٹنٹ کو چھوڑ کے جاتا ہے، تو عجیب مسلمان ہے جس کی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اتنا آج کا انسان سمجھ رہا ہے، نبی نہیں سمجھ پا رہے ہیں. کیسے ممکن ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ نبی کے اوپر جو ایمان تھا وہ کمزور تھا. جو امت یہ نہ سمجھ پائے کہ نبی جو کہہ رہے ہیں وہ حرف خدا ہے، جو ابھی ما ینطق عن الہوا کو نہ سمجھ پایا ہو، تو جو ابھی اس مرحلے سے گزرا ہی نہیں ہو یہاں تک کہاں پہ آئے گا؟ ابھی آپ یہ سوچیں گے مولانا چلے کہاں گئے، نہیں صبر کریے. تو پتہ یہ چلا کہ ولایت پہ مسئلہ ہے ہی نہیں. تو اگر ہم اور آپ بات چیت کریں کبھی ولایت کا موضوع چھیڑیے نا، ادھر آئیے کہیے آؤ پہلے نبوت پہ بات کرتے ہیں کہ جس نبی کو ہم مانتے ہیں اسی نبی کو آپ مانتے ہیں یا نہیں، اس میں بات کریے بیٹھ کے. کیونکہ ہم تو جس نبی کو مانتے ہیں وہ جب معراج پہ جاتا ہے تو ملائکہ احترام کرتے ہیں. ہم تو جس نبی کو مانتے ہیں وہ کبھی بازار میں نظر نہیں آتا ہے. ہم جس نبی کو مانتے ہیں اس کی تاریخ سے آیات شیطانی نہیں لکھی جاتی ہے. ہم جس نبی کو مانتے ہیں وہ تو ایسا کردار اور اخلاق کا مجموعہ ہے کہ پروردگار آواز دیتا ہے انک لعلی خلق عظیم، اے نبی آپ عظیم اخلاق کے درجے کے اوپر فائز ہیں. ہم جس نبی کو مانتے ہیں وہ جب کھڑا ہوتا ہے تو کائنات سجدہ کرتی ہے. درود پڑھے بر محمد آل محمد. تو اگر اسے ماننے میں اتفاق ہو جائے تو پھر اس کی بات پہ بھی اتفاق ہو جائے گا. تو اب مسئلہ ایک زینہ پیچھے چلا گیا، ایک مرحلہ پیچھے آ گئے. نہیں پہلے نبوت پہ بات کی نہیں، شاید تھوڑا اور غور کرنے کی ضرورت ہے. مسئلہ نبوت کا بھی نہیں ہے، مسئلہ نبوت کا بھی نہیں ہے. دیکھیے عربی، فارسی، اردو سب میں قانون ہوتا ہے کہ مضاف مضاف الیہ سے پہچانا جاتا ہے. صحیح؟ یعنی آپ اگر کہیں عبد رحمان اور آپ رحمان کو نہ پہچانتے ہیں تو آپ عبد کو پہچان پائیں گے؟ نہیں پہچان پائیں گے بھائی، کیونکہ عبد کو اضافہ کیا جا رہا ہے کس کی طرف؟ رحمان کی طرف.
اور اگر آپ کہیں عبد شیطان تو پہلے شیطان کو پہچاننا پڑے گا. تو اگر کوئی نہ رحمان کو پہچانے نہ شیطان کو پہچانے وہ عبد کو کہاں پہچانے گا؟ اس لیے ٹھیک ہے ورڈ وہ پہلے آتا ہے لیکن وہ اپنی پہچان میں محتاج ہوتا ہے بعد والے کا. یہ قانون زبان ہے. اب اردو میں کا لگا دیتے ہیں، رحمان کا بندہ، شیطان کا بندہ. تو پہلے شیطان کو تو پہچاننا پڑے گا تب سمجھیں گے اس کا بندہ کون ہے. اگر اسی کو نہیں پہچانیں گے رحمان کو تو آپ کیسے پہچانیں گے بندہ کون ہے؟ تو یہ قانون ہے. اب غور فرمائیے، آپ نے کہا بیت اللہ تو آپ سمجھ پائیں گے میں کس گھر کو کہہ رہا ہوں. لیکن ہاں مولانا سمجھ گئے کیوں؟ کیونکہ آپ نے کہا بیت اللہ، اللہ کا گھر، تو خانہ کعبہ ہی ہے. صحیح. اگر آپ نے کہا نفس اللہ تو کہاں پہچان گئے اللہ کا نفس ہر کوئی نہیں ہو سکتا، جنگ میں بھاگنے والا تھوڑی ہو سکتا ہے. آپ نے کہا عین اللہ، کہا مولانا اللہ آنکھ کہاں رکھتا ہے؟ کہا بے شک اللہ آنکھ نہیں رکھتا ہے لیکن اس کی نظر کے جلوے موجود ہیں. تو آپ نے دیکھا بعد والے سے سمجھ میں آیا. اسی لیے کوئی نہ علی کو پہچان سکتا ہے، نہ ولی کو پہچان سکتا ہے، نہ نبی کو پہچان سکتا ہے جب تک اللہ کو نہ پہچانے. کیونکہ مسلمان کبھی نہ ولی کو مانتا ہے نہ نبی کو مانتا ہے. جب بھی مانتا ہے تو کہتا ہے ولی اللہ، کہتا ہے نبی اللہ. اگر نبی کو پہچاننا ہے تو پہلے اللہ کو پہچاننا پڑے گا، اگر ولی کو پہچاننا ہے تو پہلے اللہ کو پہچاننا پڑے گا. درود پڑھے بر محمد آل محمد. ہم کہہ رہے ہیں اللہ کا ولی، تو جیسی معرفت اللہ کی ہوگی ویسے ہی معرفت اس کے ولی کی ہوگی. ہم کہہ رہے ہیں نبی اللہ، جیسی معرفت اللہ کی ہوگی ویسے ہی معرفت اس کے نبی کی ہوگی. بھائی اگر کوئی جانتا ہی نہیں کہ یہ غلام کسی بہت بڑے آدمی کا ہے تو ایسے اس کو جھڑ دے گا. لیکن اگر پتا چلا گیا قبلہ اس کے پیچھے تو بہت بڑی طاقت ہے تو اب بڑا احتیاط کرے گا. اور اگر کسی عام انسان کے گھر کا نوکر ہے ہم آ جاؤ تمہارا مولا خود میرا نوکر ہے تو تم کس بات کی مولے ہو. تو مضاف مضاف الیہ سے پہچانا جاتا ہے. اس لیے اسلام میں ہر چیز پلٹتی ہے توحید کی طرف. اور آپ دیکھیں جب بھی دشمن نے آ کے کام کیا سب سے پہلے آ کے توحید پہ حملہ کیا، چاہے وہ وہابیت بنائی ہو چاہے وہ ملنگیت بنائی ہو. ان دونوں کا ٹکراؤ کس سے آپ بتائیں؟ ان دونوں کا ٹکراؤ توحید سے ہے. ایک نے توحید کو بڑھا دیا، دوسرے نے توحید کو گرا دیا. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیے آپ لوگ یہ سلوات بھیج رہے ہیں، اما جو ایک قوم سلوات بھیجنے میں منظم نہ ہو پائے وہ اپنے عمل میں کہاں سے ہو پائے گی؟ ایک بار صحیح سے مل جل کے سلوات پڑھیے. یعنی جس فعل کو ہم ماں کی گود سے انجام دے رہے ہیں وہاں بھی ابھی گڑبڑاتے ہیں. واہ بھائی واہ. مولا فرماتے ہیں ہلکا فی رجلان، دو گروہ میرے بارے میں ہلاک ہو گئے. رجل قال ورجل غال. ایک وہ فرقہ اور گروہ جس نے مجھے میرے مقام سے گرا دیا، جس نے جو میرا مسلم حق تھا. دیکھیے جو مولا کا مسلم حق ہے اسے تو کوئی چھین ہی نہیں سکتا. یہ تو اس انسان کی مشکل ہے جو علی جیسے انسان کو امام نہ بنا پائے. اردو میں ایک ضرب المثل ہے کہ اگر کوئی
सूरज पे थूकता है तो रिजल्ट आपके सामने है। हीरे को कोयला कह देने से हीरा कोयला थोड़ी हो जाता है। आप बड़े साइंटिस्ट होंगे, क़िबला आपको नहीं पता, दोनों की धात एक ही है। मैंने कहा ठीक है, आप यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे हैं, आप साइंटिस्ट हैं, आपको पता है, लेकिन कहाँ वो धात तब्दील होके ये बन गई, कहाँ ये बन गया है? ऐसे ही थोड़ी है। तो कहा एक वो फिरका जिसने हमें हमारे मकाम से गिरा दिया, फिर उसको छोड़िए, इधर वाले पे बात करना। और दूसरा कौन? जिसने हमारे मकाम से हमको बढ़ा दिया। और उसके बाद इसी रिवायत से मिलती जुलती 8वें इमाम की रिवायत है, जिसमें वो वजाहत फरमाते हैं, मौला फरमाते हैं कि देखो, जिन्हीं ने हमें हमारे मकाम से हटाया, हमारी मारिफत नहीं है उन्हें, हो सकता है, युमकिन रिवायत का लफ्ज है, हम उसे माफ कर दें, हम उसे माफ कर दें। गलती है, नहीं समझ पाया, दुनिया ने बहका दिया, वालिदैन ने गलत तरबियत कर दी, माहौल ने बिगाड़ दिया। बड़ा खतरनाक है ये माहौल। माहौल बहुत असर करता है। अच्छे अच्छे दीनदार माहौल में अजब बाकिरदार बन जाते हैं। आप देखिए, पार्टी में देखिए, किसी तकरीब में देखिए, अरे मां साहब क्या करें, वहां माहौल ही ऐसा था। हमारे जो माहौल पे असर ना डाल पाए, वो माशरे को क्या बदल पाएगा? जरा से माहौल में सारे अपने जितने प्रिंसिपल है भूल जाते हैं, ऐसे आत्मसमर्पण कर देते हैं जैसे अल्लाह ही जाने क्या होने वाला है। टिकाव तो है ही नहीं। लिबास बदल जाता है, अंदाज बदल जाता है, क्या छोड़िए, एक आध लफ्ज लूंगा जाके किसी के फिट हो जाएगा तो मजलिस के बाद वही मरकज़े गुफ्तगू बन जाएगा। ये भी तो बड़ी मुसीबत है ना, क्या किया जाए है? अब ये सब मसाइल थे। खैर मौला ने कहा अगर ऐसा है तो शायद हम उसे माफ कर दे, हमारा उसका मामला है। लेकिन अगर किसी ने हमें हमारे मकाम से बढ़ाया, तो मौला आपको कोई पहचानेगा तब तो बढ़ाएगा, क्या नहीं? अगर मुमकिन की हदों को तोड़कर वाजिब की हुदूद में दाखिल किया तो इसे हम नहीं माफ करेंगे। तो ये तो उल्टा होना चाहिए है? भाई हमारे क्या तो तारीफ होती है, अल्लामा अगर लिख दिया जाए तब तो फिर आप कभी गलती ना कीजिएगा, फिर हाँ 1 घंटे की मजलिस 1.5 घंटे की हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब तक अलकाब ना हो, चलिए अलकाब अगर वाकई जजते हैं तो कहिए, तो फिर तो पूरी कायनात कहे कि हम ऐसे को मानते हैं जिसकी आंख ऐनुल्लाह है, जिसका हाथ यदुल्लाह है, जिसका वजूद नफ्सुल्लाह है, जो खुद लिसानुल्लाह है, जब कलाम करे तो कलामुल्लाह है। अगर उसकी तारीफ की जाए तब मजा आता है, क्योंकि वो लायक तारीफ है, तो लायक तारीफ है। लेकिन यहाँ अल्लाह ही जाने। भाई क़िबला देखिए, कोट किराए पे लेके पहना जा सकता है, अलकाब नहीं, अलकाब छोड़। अगर किसी ने हमें हमारी हद से बढ़ा दिया, हम नहीं माफ करेंगे। रावी ने पूछा क्यों? जवाब सुनिए मौला का। मौला फरमाते जानते हो क्यों? क्योंकि जिसने हमें गिराया उसने एक गलती की है, और वो हमारे बारे में, हम जाने वो जाने, हम जाने वो जाने, हमें और आपको हक नहीं है किसी को जन्नत जहन्नम में भेजने का। जो दिन भर बैठ के हिसाब किताब लगाया करते हैं ना, वो जहन्नमी वो जन्नती, उधर से अल्लाह आवाज देता है ये इख्तियार तो मैंने किसी और को दे रखा है, तुम क्यों दखालत कर रहे हो? तुम क्यों दखालत, तुमसे क्या मतलब है? ये तो हम तय करेंगे कि जिसकी तलवार भी अदालत को देख के चलती है, 70 नस्ल देखती है, जिसकी तलवार बगैर नस्ल देखे ना चले तो क्या उसका जन्नत और जहन्नम में भेज देना जज्बाती होगा?
یہ پسند آ گئے ان کو بھیج دیا، اچھا آپ ہمارے ویسے رشتے دار ہیں آپ کو بھیج دیا، یہ کون سی بات ہے؟ مصیبت یہی ہے جو ہمارا کام نہیں ہے اس میں بڑا وقت دیتے ہیں، اور جو ہم سے مربوط ہے وہ تو یاد ہی نہیں رہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ ہم سے مطلب ہے۔ لیکن اگر کسی نے درجات کو بڑھایا تو جانتے اس نے کیا کیا ہے؟ یہ قابل غور ہے، اور اس نے دو ظلم کیے ہیں۔ ایک تو ہمارے بارے میں ظلم کیا کہ ہمیں درجے سے بڑھا دیا، تو یہ تو پہلے والے کی طرح ہو گیا، اس نے گھٹایا تم نے بڑھایا نہیں۔ دوسری غلطی جو اس نے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے توحید کو آ کے خدشہ دار کیا، اس نے خدا کی بارگاہ میں آ کے ضرب لگائی ہے۔ ہم اپنے حق کو معاف کر سکتے ہیں، خدا کے حق کو معاف نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ علی آئے ہی ہے توحید کو بچانے کے لیے۔ اگر کوئی توحید پہ آ کے حرف لگاتا ہے، نہ علی بچاتے ہیں نہ علی والے بچاتے ہیں۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ روایت آپ نے سن لی، اب آئیے ذرا ہمارے معاشرے کا حل۔ اگر اسٹیج سے، ممبر تو نہیں ہو سکتا، اسٹیج سے کوئی اہل بیت کی شان میں گستاخی کر دے، آپ کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ آپ اسے اگلا شعر پڑھنے دیں گے؟ پڑھنے دیں گے؟ اگلا جملہ بولنے دیں گے؟ نہیں بولنے دیں گے نا، نہیں بولنے دیں گے۔ اور اسی اسٹیج سے اگر کسی نے کہا نصیریوں کی فکر اچھی تو لگتی ہے، نصیریوں سے اشعار میں مزہ تو آتا ہے، اب بتائیے ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ پڑھتے رہیے، مکرر ارشاد، چاہے لفظ مکرر کا معنی نہ پتا ہو، مکرر ارشاد، وہ تو پوچھ لیجیے مکرر کہتے کسے، لیکن ان کے چچا زاد بھائی کا نام ہے۔ تو یہ ہمارا عمل کیا مولا کی حدیث کے ساتھ میچ کر رہا ہے؟ مولا کہہ رہے اگر میرے بارے میں گستاخی کر رہا ہے تو ہم معاف کر سکتے ہیں، علی والے معاف نہیں کر سکتے۔ اور اگر کوئی توحید کی بارگاہ میں گستاخی کر رہا ہے تو ہم معاف نہیں کر سکتے ہیں، ہم تعریف کیا کرتے ہیں۔ یہ کون سی توحید ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی توحید کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ توحید کسی مزاج کا نام نہیں ہے، توحید اس اصل کا نام ہے کہ جب اس خالق عظیم کے سامنے رسول اور اہل بیت جیسی شخصیتیں جاتی ہیں تو چہرہ زرد ہو جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے مولا آپ تو جنگ میں سب سے زیادہ بہادر نظر آتے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ جب مصلی عبادت پہ آتے ہیں تو جسم کانپنے لگتا ہے، چہرہ زرد ہو جاتا ہے۔ کہا جانتے نہیں ہو کس بادشاہ کے مقابلے میں کھڑے ہونے جا رہے ہیں؟ کیا جانتے نہیں ہو؟ ابھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ کون ہمارے سامنے کھڑا ہے اسے دیکھ کے ہمارا عمل بدل جاتا ہے۔ سمجھیں، توحید معاشرے کی پہلی ضرورت ہے، پہلی ضرورت ہے، پلر ہے۔ اسلام اور شریعت بے معنی عام دو حصوں میں سے تقسیم کیا جاتا ہے، فروع دین اور اصول دین۔ بہت ہی آسان الفاظ میں فروع دین کیا کرنا ہے، اصول دین کیا ماننا ہے، بات ختم۔ اللہ ایک ہے مانا جاتا ہے، صفات عین ذات ہیں مانا جاتا ہے، اللہ نے انبیاء بھیجے ہیں مانا جاتا ہے، نبی معصوم ہے مانا جاتا ہے، نبی اپنے بعد کسی کو جانشین بنا کے گئے ہیں مانا جاتا ہے، جسے جانشین بنایا ہے وہ بھی نبی کی صفات رکھتا ہے نبوت کے علاوہ مانا جاتا ہے، اس دنیا سے جانے کے بعد حساب اور کتاب ہے مانا جاتا ہے،
ہمارے عمل کا نتیجہ جنت اور جہنم کی صورت میں نظر آئے گا، مانا جاتا ہے۔ یہ جتنی بھی فہرست ہے یہ ماننے والی ہے، اور اس کے بعد نماز پڑھی جاتی ہے، روزہ رکھا جاتا ہے، خمس دیا جاتا ہے، حج کیا جاتا ہے۔ تو چاہے وہ پڑھنا ہو، چاہے وہ رکھنا ہو، چاہے وہ دینا ہو، چاہے وہ کرنا ہو، یہ سب عمل کا نام ہے، یہ سب عمل کا نام ہے۔ تو آپ یہ نہ سوچئے گا کہ فروع دین جو ہمیں تنظیم کی کتاب میں پڑھا دیا گیا، فروع دین یعنی دین کی شاخیں 10 ہیں، تو 10 بس نہیں ہے، 10 سے بہت زیادہ ہے۔ آپ نے بتائیے فروع دین میں صلہ رحم پڑھا تھا؟ نماز، روزہ، خون، زکوٰۃ، حج، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولی، تبرع، اور مولانا نے ایک اور جوڑ دیا، صلہ رحم۔ نہیں، ہماری زندگی کے ہر عمل کا نام ہے فروع دین۔ فروع دین کا دائرہ 10 میں تھوڑی محدود ہے، وہ تو بہرحال ایک ابتدا ہوتی ہے، اس لیے سکھانے کے لیے بتا دیا جاتا ہے۔ نہیں تو بیٹھنا فروع دین ہے، اٹھنا فروع دین ہے، دیکھنا فروع دین ہے، کھانا فروع دین ہے، دوستی فروع دین ہے، دشمنی فروع دین ہے۔ ہم جو بھی عمل کرتے چلے جاتے ہیں وہ فروع دین میں آتا ہے، کیونکہ وہ عمل یا حرام ہوتا ہے یا واجب ہوتا ہے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ یا علی اللہم صلی اچھا، ابھی جو برادر بزرگوار گئے تھے مجھے لینے کے لیے، تو میں راستے میں ان سے یہی کہہ رہا تھا، اور پوری کہانی تو میں ریپیٹ نہیں کروں گا بھئی، دیکھیے شروع کرنا تو مولانا کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، اب اتنی تو جرات ہمیں ہے نہیں ہم کسی کو اتار دیں، تو خدا غریب رحمت کرے مرحوم ڈاکٹر صاحب کو، ان کی روح کی بلندی کے لیے ایک بار صلوات پڑھیے۔ تو ہم نے کہا تھا بھئی ہم نے دوسرا، یہ میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا تھا کہ ہم نے دوسرا طریقہ نکالا ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم اتنے بجے اتر آئیں گے، آپ 6 بجے بھی بٹھا لیے۔ اب جو ہم نے سوچا تھا اس سے فی الحال ہم 9 منٹ 8 منٹ آگے بڑھ چکے ہیں، بس اس بات کو ختم کر کے آپ کی زحمت تمام کروں، کیونکہ یہ کوئی قانون نہیں ہے کہ نہیں اتنا ہی پڑھنا ہے، کوئی آیت نازل نہیں ہوئی ہے، میری ساری روایتیں دیکھیے کہیں ایسا نہیں لکھا ہے جی، ہر چیز کا ایک وقت ہے، ہمارے کیا شروع کا وقت طے کیا جاتا ہے، جی نہیں، ختم کا بھی طے کریے، ختم کا بھی طے کریے بھائی، کیوں؟ آپ کا پروگرام ہے، دوسرے کا پروگرام نہیں ہے، لہذا ابتدا اور انتہا آپ بتائیں، عزاداری سے بڑی کوئی یونیورسٹی ہے؟ عزاداری سے بڑی کوئی درسگاہ ہے؟ اما کس یونیورسٹی میں آپ نے دیکھا ہے کہ نہ سن کی قید ہو، نہ صنف کی قید ہو، نہ عقیدے کی قید ہو؟ ہر کلاس آ کر ایج وائز بنایا جاتا ہے، اگر 1 سال کی ایج اوپر نیچے ہوئی تو پھر اگلے کلاس میں داخلہ نہیں دیا جاتا ہے۔ یہ تو فقط یونیورسٹی حسین کا کارنامہ ہے، نہ جہاں ایج دیکھی جاتی ہے، نہ صنف دیکھی جاتی ہے، نہ عقیدہ دیکھا جاتا ہے، کہا آؤ جسے آنا ہے آتے چلے جاؤ، یہ بارگاہ حسین ہے جو تمہیں توحید سکھاتی ہے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فروع دین فقط چند چیزیں نہیں ہیں، ممکن نہیں ہے، روایت کا ترجمہ کر رہا ہوں، ہماری زندگی میں کوئی حرکت ہو اور اسلام کا اس میں حکم نہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اگر ایسا ہو گیا تو پھر حق نہیں ہے یہ کہنے کا
الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. دین کامل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو سونے کے بھی احکام بتائے, جاگنے کے بھی احکام بتائے, دوستے کے بھی احکام بتائے, کھانے کے بھی احکام بتائے. ارے دین اسلام تو اتنا بلند ہے جو پیدا ہونے سے پہلے بھی احکام بتاتا ہے, مر جانے کے بعد بھی احکام بتاتا ہے. کیسے ممکن ہے؟ اور یہ بہت غلط فکر ہے کہ ہم آئے اسلام کو محدود کر دیں مسجد اور محراب کے اندر. اسلام محدود شریعت کا نام نہیں ہے. آپ کوئی کام کریں ہم اور آپ, یا وہ کام واجب ہوگا یا حرام ہوگا یا مستحب ہوگا یا مکروہ ہوگا یا مباح ہوگا, ہو ہی نہیں سکتا. فرش اعضاء پہ آنا مستحب ہو سکتا ہے, بعض کے لیے واجب, اور ہو سکتا ہے بعض کے لیے حرام ہو. جی اگر ایک جوان کی ذمہ داری ہے اپنے بوڑھے والدین کو دیکھنا اور بغیر اس کے وہ رہ نہیں سکتے, اسے شریعت نے اجازت نہیں دی ہے کہ بوڑھے والدین کو چھوڑ کے فرش اعضاء پہ آ جائے. کیوں؟ کیونکہ والدین کی رکھوالی ہے واجب, فرش اعضاء پہ آنا ہے مستحب. جب واجب اور مستحب ٹکراتے ہیں قبلہ تو پہلے واجبات کو انجام دیا جاتا ہے, مستحبات کو ترک کیا جاتا ہے. ہماری شریعت نہیں سکھاتی ہے پوری رات عزاداری کر لو نماز صبح چھوٹ جائے. یہ ہماری شریعت نہیں سکھاتی ہے. ہماری شریعت سکھاتی ہے ذمہ داری پہ عمل کرو, اور پھر دیکھو پروردگار کیسے تمہیں کمال تک پہنچاتا ہے. فروع دین زندگی کا ہر عمل اس میں آتا ہے, ہر عمل. آپ بتائیں کیا اسلام ہمیں نہیں بتاتا؟ بیت الخلا جا رہے ہیں, اب معذرت کے ساتھ اگر کچھ لوگ اس ورڈ کا معنی نہ سمجھ پائے تو میں مجبور ہوں. وہ سمجھیں گے گھر جا رہے ہیں, بیت کا معنی گھر ہوتا ہے. اب جو وہ ایگزیکٹ ورڈ اس کے لیے رکھا گیا وہ ممبر سے نہیں بولا جاتا, تو میرے خیال میں اتنی وضاحت کافی ہوگی. اب یہاں پہ اسلام کیا بتاتا ہے؟ کون سا پیر آگے رکھے. کہا کوئی سا رکھ دیجئے, کون سا بہت بڑا آپ جو ہے وہ عبادت خانے میں جا رہے ہیں. ساری ڈاکٹری فیل ہے. کہ جاؤ جو ہارٹ کے ڈاکٹر ہیں ان سے پوچھو کہ جب اٹیک پڑتا ہے تو انسان کس پیر پہ زور دیتا ہے. کہا سیدھے پیر پہ. کہا تمہیں پتا ہے اٹیک کب پڑے گا؟ کہا سیدھا پیر باہر رکھنا, کیونکہ اگر اسی وقت موت آ گئی تو اندر نہ گرنا باہر گرنا. جس اسلام نے زندگی کے چھوٹے چھوٹے مسائل کا خیال کیا ہو وہ کمائی کا خیال نہیں کرے گا کہاں سے آ رہی ہے, وہ پڑوسی کا خیال نہیں کرے گا کہاں گھر لے رہے ہیں, وہ دوستی کا خیال نہیں کرے گا کس سے دوستی کر رہے ہیں. یہ کون سا مسئلہ ہے؟ جہاں اچھا لگا اسلام لے لیا, جہاں سمجھ میں نہیں آیا بڑے سمجھدار بن گئے. قبلہ خدا کے واسطے یا پورے مسلمان بن جائیں یا پورے کافر بن جائیں, یہ منافقت اچھی نہیں لگتی. سورہ مبارکہ بقرہ کی شروع کی آیات, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اب اس کے بعد دو آیتیں کس کے بارے میں؟ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ, مومنوں کے بارے میں نا, صرف دو آیتیں. صفحہ پلٹیے پیج نمبر 3, دو آیتیں کافروں کے بارے میں. تو مومنوں کے بارے میں اور کافروں کے بارے میں بھی. اب اس کے بعد شروع ہوتی ہے منافقوں کے بارے میں, 1.5 پنا منافقوں کے بارے میں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ.
ارے تم کیا بات کر رہے ہو، جب اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم تو اصلی آپ کے دوست ہیں، ان کے ساتھ تو رہنا ہماری مجبوری ہے۔ یہ قرآن کی آیت میں ترجمہ کر رہا تھا، میری باتیں تھوڑی ہے، قرآن کی باتیں ہیں۔ تو پروردگار سے پوچھے، پروردگار مومنوں کے لیے 2 آیتیں، کافروں کے لیے 2 آیتیں، منافقوں کے لیے 2 پنے سے تھوڑا سا کم 1.5 پیج۔ کہا تم جانتے نہیں کافر منافق سے بہتر ہے، کیونکہ کم سے کم اس میں اتنی جرات تو ہے کہ صحیح سے میری مخالفت کر لیتا ہے، تمہارا تو سمجھ ہی میں نہیں آتا ہے کہ موافقت کر رہے ہو یا مخالفت کر رہے ہو۔ درود پڑھے پر محمد و آل محمد۔ یا علی اللہ۔ بیٹا سلوات بھی اتنی ہی زور سے کہا کریے جتنی زور سے نعرہ حیدری کہتے ہیں۔ 5 منٹ مجھے اور دیجئے معذرت کے ساتھ۔ ابھی تقریباً 3 ہفتے پہلے دنیا نے ایک کارنامہ دیکھا، اور کوچ کے کوچ ایسے اڑے کہ اردو میں کہتے ہیں چھٹی یاد آ گئی۔ لیکن یاد رکھیے، کبھی اس خدا کے دشمن کی جرأت نہ ہوتی کہ وہ علی والوں کی طرف نظر جما کے دیکھ لے۔ کیوں ہوئی؟ اسرائیل آج بنا ہے، امریکہ آج بنا ہے، ایران اور اسرائیل کی دشمنی آج کی ہے؟ جی نہیں، یہ تو انقلاب سے پہلے کی ہے۔ یہ تو علل اعلان خمینی کبیر نے کہا تھا کہ اسلام کو زمین سے ناپید ہونا چاہیے، اور یہ علل اعلان خمینی کا جملہ تھا کہ ہم اس ملک کو نہیں مان سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ جو بچوں کے خون پہ آ کے اپنا ملک بنائے اسے ملک نہیں کہا جاتا۔ یہ علل اعلان تھا، تو یہ آج ایسا کیوں ہوا؟ اور کیا آپ نے کبھی کیوں ہوا ایسا؟ خبریں تو آپ نے بھی پڑھی ہوں گی، لیکن یاد رکھیے صحیح میڈیا سے خبریں لیا کریے، ہاں بنائے ہوئے سے نہیں کہ خود ہی کل آ کے کہیں وہ تو غلطی ہو گئی۔ یہ اس لیے ہوا کہ پہلے ایران میں کچھ منافق پیدا کیے گئے۔ آپ کو پتا ہے کئی ہزار لوگ پکڑے گئے جاسوسی میں۔ یہ والا پنہ تو آپ نے کھولا ہی نہیں ہوگا، کھلا تھا؟ یہ ہے اصل مطلب۔ اب انہیں کس پہ بھروسہ تھا؟ اپنے منافقوں جاسوسوں پہ، کہ انہی نے اندر اتنا کام کر لیا ہے، مہسا امینی کا واقعہ ہو گیا، تھوڑا سا ان کو جرأت مل گئی، تھوڑی سی ایران میں بے پردگی بڑھنے لگی، مہنگائی بڑھ گئی، انہی نے سوچا بس اب تو بس ایک بار حملہ، جیسے وہ صدام نے کہا نہیں تھا جب اس سے انٹرویو لینا پہنچا، اس نے کہا نہیں میں انٹرویو نہیں دوں گا۔ کہا کیوں؟ کہا پرسوں تہران میں انٹرویو لینا، آج تک پرسوں نہ آیا، وہ سولی پہ چڑھ گیا۔ تو انہی نے بھی یہی سوچا کیا ہے 2 دن بہت سے بہت، 3 دن بہت سے بہت، 4 دن کیوں؟ کیونکہ ہم نے اندر کھوکھلا کر دیا۔ عزیزو یہی مسئلہ ہم لوگ کے ساتھ بھی ہے، اندر سے مضبوط بنیے، کیونکہ جس دن دشمن کو احساس ہو جاتا ہے کہ ہمارا سارا کام ظاہری ہے، پھر وہ سمجھ لیتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے ان کو ختم کرنے کا۔ لیکن یہ دشمن کی بھول تھی کہ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ وہ ملک اندر سے کمزور ہو گیا ہے۔ جب حملہ کیا تو علی والوں نے بتایا کہ دیکھو جو ابھی سورج کی کرن ہے تم اس علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو، جب حقیقی علی ظہور کرے گا تب تم کہاں سے مقابلہ کر پاؤ گے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ یا علی 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 علی
بس ایک نچوڑ جملہ. لہذا زندگی میں ہمارا اسٹینڈ کلیئر ہونا چاہیے. اگر خدا والے ہیں تو پھر سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک خدا والے ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ دعائے عرفہ میں اللہ کا بندہ حسین ابن علی کہہ رہا ہے. شروعات جا کے دیکھیے دعائے عرفہ کی. ان مخی و عظامی و شعری و بصری، کس طرح سے مولا کے گواہی دیتے کہ پروردگار میرے آنکھ کی پتلی تیری وحدانیت کی گواہی دیتی ہے. اے میرے پروردگار میری آنکھ کی پتلی میں جو سفیدی ہے وہ تیری وجود کی گواہی دیتی ہے. اے میرے پروردگار میرے آنکھ میں جو گوشت کا ٹکڑا ہے وہ تیرے وجود کی گواہی دیتا ہے. اے میرے پروردگار میرے جسم کا ہر رویا تیری توحید کی گواہی دیتا ہے. میرے پروردگار میری رگوں میں دوڑنے والا خون تیری توحید کی گواہی دیتا ہے. پہلے حسین نے نعرہ توحید دعائے عرفہ میں لگایا ہے، اس کے بعد جا کے کربلا کو میدان توحید بنایا ہے. پہلے درس توحید دیا ہے مولا نے دعائے عرفہ کے اندر کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ حسین کسی اور کام کے لیے نکلے ہیں. حسین نکلے ہیں توحید کو بچانے کے لیے. حسین منادی توحید ہیں، اور حسین کے بعد حسین کا لال محافظ توحید ہے. اور اس کی دلیل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ربط مصائب دینے کے لیے. اس لیے سید الساجدین محافظ توحید ہے کیونکہ مولا نے پیغام کربلا کو بھی صحیفہ سجادیہ میں بھیجا ہے. اور آپ بتائیے صحیفہ سجادیہ میں کیا دعائیں ہی تو ہیں؟ دعائیں کس کی عکاسی کرتی ہے؟ ہر دعا خدا کے نام سے شروع ہو رہی ہے، تعریف پروردگار سے شروع ہو رہی ہے. مولا آپ مصائب امام حسین کو کیوں نہیں بیان کر رہے ہیں؟ آپ ٹھیک ہے رو رہے ہیں لیکن آپ دعاؤں کے ذریعے تبلیغ کر رہے ہیں کہ آپ بھول گئے میرا بابا کیوں شہید ہوا؟ بھول گئے کہ میرے چچا کے بازو کیوں کٹے؟ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میرے چچا کے بازو پانی لانے کے لیے کٹے تھے؟ پانی تو عباس کی نظروں کا غلام ہے. اگر اشارہ ہو جاتا تو فرات راستہ بنا کے خیمے تک آتی. اللہ اکبر. مختل پڑھیے. مختل کہہ رہا ہے جیسے جیسے عصر کا وقت نزدیک ہوتا جا رہا تھا سید الشہداء کا چہرہ کھلتا جا رہا تھا. اچھا مخلوق ہے حسین، آپ بتائیں مصائب بڑھتے ہیں تو چہرہ کھلتا ہے، مصائب بڑھتے ہیں تو پریشانیاں بڑھتی ہیں. لیکن حسین تو ہر مصیبت کے بعد ایک ہی جملہ کہہ رہے ہیں رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین. اے میرے پروردگار حسین کی قربانیاں تیرے لیے ہیں، اسی لیے تو علماء کہتے ہیں حسین نے توحید کو بچایا ہے. یزید کا آ کر حملہ کرنا کسی اور چیز پہ نہیں تھا، یزید نے آ کے توحید پہ حملہ کیا تھا. اسی لیے توحید کا رکھوالا حسین جب میدان کربلا میں آیا تو بار بار اس بات کو کہا پروردگار اس پر حسین راضی ہے جس پر تو راضی ہے. رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. آزادارو حسین نے ہر جگہ خدا کا نام لیا لیکن ایک مرحلہ وہ بھی آیا کہ حسین کے ہاتھ میں کچلو میں خون تھا. نہ آسمان راضی ہے نہ زمین قبول کر رہی ہے. اصغر تیرے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں.
حسین نے ایک مرتبہ خون کو اپنے چہرے پر ملا اور ایک جملہ کہا، اسی چہرے کے ساتھ نانا سے ملاقات کروں گا۔ لو عزادارو، حسین شش ماہے کو لے کے خیمے کی طرف چل رہے ہیں، لیکن عجب انداز ہے، قدم آگے بڑھاتے ہیں، قدم پیچھے رکھتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین۔ ہم نے صبح سے حسین کو دیکھا، حسین اکبر کا لاشا لائے، پیر نہ تھر تھرائے، قاسم کے ٹکڑے لائے، پیر نہ تھر تھرائے، عباس کے بازو لائے، پیر نہ تھر تھرائے، لیکن نہ جانے اس شش ماہے میں کتنا وزن تھا۔ حسین آگے بڑھتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں، یہاں تک کہ زہرا کا لال درے خیمہ پہ پہنچا، آواز دی، رباب رباب آؤ اپنی امانت کو لے جاؤ۔ مختل لکھتا ہے اس سے پہلے کہ ماں پہنچتی قیامت ہو گئی، ایک بچی درے خیمہ پہ آ گئی۔ ایک بچی درے خیمہ پہ آئی اور اس نے ایک جملہ کہا، بابا اصغر کو پانی پلا دیا۔ ارے سکینہ پیاسی رہ گئی۔ شہنشاہ کربلا سرزمین کربلا پہ بیٹھے، ایک مرتبہ آبا کا دامن ہٹایا، سکینہ نے اصغر کا گلا دیکھا، ایک چیخ ماری، ماں نے نعرہ لگایا، یا بنیا امثلو کا ینہر، اے علی اصغر۔ ماں کو کیا معلوم تھا کربلا میں تم جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین۔ بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا نام ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، پرچم اسلام سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق امریکہ اسرائیل نیست و نابود فرما۔ پروردگار تیری توحید کو ماننے والے اس دنیا میں جہاں جہاں بھی آباد ہیں، ان کی جان مال عزت و آبرو کی محافظت فرما، روضہ مقدسہ کی حفاظت فرما، بقیع کے تعمیر کے اسباب مہیا فرما، مملکت اسلامیہ کی حفاظت فرما۔ پروردگار علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، رہبر معظم آیت اللہ العظمیٰ خامنئی کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہمارے بیماروں کو شفاء عاجل و کامل عنایت فرما، ہمارے مرحومین پر اپنی رحمت خاصہ کا نزول فرما۔ پروردگار محبت اہل بیت عزاداری سید الشہداء تا قیامت ہماری نسلوں میں باقی رکھ۔ بار الہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، ہماری دعاؤں کو عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار جب ہم اس دنیا سے جائیں، ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے میں دامن اہل بیت ہو۔ بار الہ ہماری پہلی اور آخری دعا تیری بارگاہ میں یہی ہے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا نام ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔